اور علی کے بعد ظاہر ہے کہ پھر ایک اور سخت منزل ہے کہ جب حسین کی والدہ کرام تھی. یہ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، وہ جو صاحبان اولاد ہیں، وہ اس بات کو بہتر سمجھ پائیں گے کہ وضع حمل کے بعد ایک یا دو دن مکمل آرام کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تو حسین کی ولادت ہوئی ہے اور حضور گریہ فرمانے لگے. کہا کہ بابا جان آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ روایت آپ سب نے سنی ہے، لیکن یہ ایک افراد اس پر غور کیجیے گا کہ اس لیے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا. روایت کا جملہ یہ ہے کہ بی بی اپنے بستر سے اٹھی اور فرش پہ اپنی بیٹھی. جو آج ہم فرش ادا پر بیٹھے یہ سنت فاطمہ زہرا ہے، اس پر عمل ہوگا کہ جب حسین کے مصائب کا بیان ہو تو فرش ادا پہ آ کے بیٹھے. بی بی بستر سے اٹھی فرش پہ بیٹھی روایت میں، اور پھر فرش پر بیٹھ کر سوال کیا کہ بابا کیا آپ رونے کے لیے موجود ہیں؟ بیٹا میری تو وفات ہو چکی ہوگی. اچھا کیا ابل حسن ہوں گے؟ کہ علی بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے؟ اچھا پاپا کیا میں موجود ہوں گی؟ چاہے تم بھی شہید ہو چکی ہو؟ بابا پھر میرے بچے پر رونے والا کون ہے؟ اور مفہوماً جملہ یہ ہے کہ حضور نے وعدہ کیا کہ اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا کہ جس کے مرد تیرے حسین کے مردوں پر، کہ جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر، اور جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تیرے حسین کے بچوں پر ویسے گریہ کریں گے کہ جیسے ماں اپنے جوان کی موت پر گریہ کرتی ہے. یہ چونکہ ایام عزا کا آغاز ہے، بہت مناسب ہے کہ بیوی کو غصہ دیتے ہوئے آغاز ہے. یہ تین جملے آپ نے سماعت فرما لی، ایک رسول اللہ کا، پھر جناب امیر کا، پھر شہزادی کون ہے. آئیے مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام. ہر امام نے عرض کیا کہ حسین کے مسائل پڑھیں. جب خود حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا اور کلیجے کے ٹکڑے دشت میں گر رہے تھے تو امام حسین بہت شدت سے گریہ فرما رہے تھے. اس وقت مولا حسن مصطفیٰ نے حسین کو دیکھ کر فرمایا کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین اس وقت گریہ نہ کیجیے، اس لیے کہ جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہوگا ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہو جاتا. اس لیے یہ آیت اللہ وحید خراسانی نے اس پر پوری مجلس پڑھی ہے اس ایک جملے پر کہ یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں، امام معصوم کی زبان سے جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے ویسے کائنات میں کسی کی مصیبت کا دن نہیں. یعنی امام حسن وہ ہیں جو آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر مہدی تک، روز قیامت تک ایک ایک دن کا علم رکھنے والا امام. جب وہ حجت خدا بن کر کے جملہ کرے کہ جیسے آپ کی مصیبت کا دن، کیوں کئی انبیاء شہید ہوں، حضرت یحییٰ کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے، لیکن شہادت کے بعد کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ اس کی بہنوں اور بیٹیوں کو اسیر کر حسین. یہ ہے حسین، یہ مولانا حسن نے فرمایا. آئیے خود حسین نے اپنے آپ کے لیے کیا کہا. حسین نے فرمایا انا عبرۃ کل مومن، 14 معصومین کے جملے مجھے پڑھتے ہیں، میں ہر مومن کی آنکھ کا آنسو ہوں. لا یذکرنی مومن الا بکا، مجھے کوئی مومن یاد نہیں کرے گا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. گویا جب نام امام حسین پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، یہ ایمان کی علامتوں میں سے. امام نے فرمایا جو مومن ہوگا جب وہ مجھے یاد کرے گا آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. اور آپ نے اتنا گریہ فرمایا، خدا کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے امام حسین کی. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ سارے چالے محمد سجدے میں دعائیں دے رہے تھے. خدا تو ان آوازوں پر ورحم تل ورحم الصرخۃ التي كانت لنا، پروردگار تو ان آوازوں پر رحم فرمانا جو ہماری خاطر بلند ہوتی ہے. اب جو جملہ ہے وہ شاید سب سے زیادہ دردناک ہے، اس لیے کہ میرے بیمار امام سید سجاد نے جملہ فرمایا. یہ بھی کامل الزیارات کا جملہ ہے. فرمایا انا ابن من قتل صبرا، تھوڑا تحمل کر کے ایسا کریے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قتل صبر کیا گیا. قتل صبر کا کیا مطلب ہے؟ یہ عربی زبان کی اصطلاح ہے. قتل صبر
مثال دیکھوں تاکہ بچے سمجھ جائیں. قتل صبر کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک پرندہ ہو، اگر حلال گوشت بھی ہے تو اس کا گوشت اس وقت حلال ہوگا نا جب اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے. اسے قتل صبر نہیں کہتے. قتل صبر کہتے ہیں کہ اگر پرندہ قفس میں بند ہو اور کوئی ہر طرف سے اسے خنجر مار رہا ہے، اس کا بیٹا جیسے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر کر پھر قتل بالرما وپھر قتل بالحجر، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، اور پھر قتل بالعصا. سن سکیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے عصا اٹھا. لیکن میں قربان ہو جاؤں اپنے چوتھے امام کے جملے پر. آگے فرمائے وَوَكَفَىٰ بِذَٰلِكَ فَخْرًا، میں قتل صبر کا بیٹا ہوں لیکن اس بات پر ہمیشہ فخر کرتا رہوں گا. یہ شہادت پر فخر. یہ چوتھے امام نے فرمایا. پانچویں امام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ عوض الحسین بالقتل، اللہ نے حسین کو شہادت کے عوض کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں. الشفاء فی تربت، یہ پانچویں امام کا جملہ ہے. فرمایا اللہ نے شفا حسین کی تربت میں رکھی ہے. والاجابۃ تحت قبۃ، اللہ نے دعا کی قبولیت کو حسین کے گنبد کے نیچے رکھا ہے. اور فإنها من قبۃ الحسین، کہا جہاں کہیں مجلس سے عطا ہو رہی ہو وہ ویسا ہی جیسے حسین کا گنبد. گویا اس وقت آپ کسی ادا خانے میں نہیں بیٹھے ہوئے. آیت اللہ بہتر سے بات نقل کی جاتی ہے، وہ کہتے تھے کہ جب بھی مجلس پہ جاؤ تو یہ نہ کہا کرو کہ امام بارگاہ جا رہا ہوں، یہ کہا کرو کربلا جا رہا ہوں. یہ ہے فرش کا والامامۃ فی ذریۃ، اور شہادت کا عوض یہ ہے کہ اللہ نے حسین کی ذریت میں امامت کو رکھا. چھٹے امام نے فرمایا کہ ایک ایک ترتیب سے. چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ اپنے ایک صحابی مسمع سے پوچھا تو مجلس میں جاتا ہے؟ کہا مولا کبھی کبھار جا پاتا. کہا افتنزع، تو فریاد کر کے روتا ہے یا نہیں روتا؟ کہا مولا میں اتنا روتا ہوں کہ مجھے اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا. امام نے کہا اگر تو ایسے روتا ہے نا حسین کی مجلس میں تو جب ملک الموت تیرے پاس آئے گا تو وہ ماں سے زیادہ مہربان ہوگا. ہم آئیں گے مرتے وقت تیری شفاعت کے لیے. یہ سارے کارے محمد کا جملہ. کتنے سینکڑوں جملات تھے جو میں نے چھوڑ دیے، ایک ایک جملہ ہے امام. باب الہوائی مولا موسی قاسم نے کیا فرمایا؟ اذا دخل شهر محرم لا يرى ابي ضاحكا. ساتھ امام نے کہا کہ جیسے ہی محرم کا چاند ہوتا تھا کوئی مولا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا. دیکھیں یہ ہمارا تقاضۂ بشریت ہے کہ ظاہر ہے ہم بات کر لیتے ہیں، مجلس کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے، لیکن جو امام معصوم ہوتے تھے سارا محرم ذرہ برابر مسکراہٹ نہیں آتی تھی مولا کے چہرے پر. اور اب غریب الغربا کے جملہ سنیں گے. فرمایا ان یوم الحسین اقرح جفوننا، کہ حسین کی شہادت کا دن وہ ہے کہ ہم اتنا روئے ہیں کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی. کون کتنا رو سکتا ہے کہ اس کی آنکھیں زخمی ہو جائے رونے سے؟ آنکھ زخمی ہو جائے. وہ اسفلت دموعنا، کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، سیلاب بہتا ہے. نبی امام نے کیا فرمایا؟ مولانا محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما بکت السماء بعد یحییٰ الا حسین ابن علی، کہ آسمان یحییٰ کی شہادت کے بعد کسی پہ نہیں رویا سوائے حسین ابن علی. فإنها بکت 40 یوما، حسین کی شہادت پر آسمان 40 دن تک روتا. 10ویں امام کا جملہ ہے، جب یہ متوکل کا زمانہ ہے کہ جب امام حسین کی قبر پر ہل چلانے کی کوشش کی گئی تو جب بھی کوئی کربلا جاتا تھا نا ہاتھ کٹوا کر، پھر ایک منزل وہ آئی کہ دو آئیں گے، ایک کو شہید کر دیا جائے گا، ایک جائے گا کربلا. قسم ماؤں پر سلام ہے. یہ جو حسینیت پہنچی اتنی آسانی سے تو نہیں پہنچی. اور جب دو افراد آتے تھے اور ایک کو جب شہید کیا جا رہا ہوتا تھا تو اس سے دوسرے سے کہتا تھا کہ جب حسین کے دربار میں جانا تو مولا سے کہنا مولا آپ کا ایک عاشق تھا، وہ بھی آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، میرا سلام حسین کو پیش کرتا. اور 10ویں امام ان سے کہتے تھے جب تم کربلا پہنچنا تو میرے لیے حسین کی گنبد پہ دعا کرنا. 11ویں امام نے فرمایا کہ مومن کی علامتوں میں سے کہ 40 کی زیارت کر جاتا ہے. حضرت حجت کا ایک جملہ اور بس میں اپنے موضوع پر آ جاؤں گا. آپ نے دیا کیا اور الحمدللہ
اشرے کی قبولیت کی انشاءاللہ ضمانت ہے کہ آپ نے مستقل اس انداز سے کیا فرمایا. لیکن مولا امام زمانہ جانتے ہیں کیسے ہم جب سلام کرتے ہیں نا زیارت عاشورہ میں تو کیسے کرتے ہیں؟ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جب مولا امام زمانہ حسین کو سلام کرتے ہیں تو حسین کو سلام براہ راست یوں تھوڑی کرتے ہیں, وہ تو حسین کے جسم کے ایک ایک حصے کو سلام کرتے ہیں. یہ جملہ پہنچ گیا. فرماتے ہیں السلام علی الشیخ الخضر, سلام اس داڑھی پر جو خون سے السلام علی الحد القریب, یہ زیادہ ناکیہ سے پڑھ رہا ہوں. سلام الرخساروں پر جب پر خاک لگی, السلام علی الصدر المرفوع بالخزي. بس سے زیادہ کیا بھی نہیں پاؤں گا, آخری جملہ سن لیں. سلام اس پر جس کے سر کو گلے سے نہیں پوچھتے گردن سے کرتا ہے. یہ ہے حسین, یہ ہے حسین کے مسائل. جزاک اللہ. بیوی آج رعایت کروایا, مولا کو دو بتا دو فرمائے سوائے میں حسین کی اور آپ کے راجات کو کر گویا ان 14 جملوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو حسین سے وابستہ ہو گیا وہ 14 سے وابستہ ہو گیا ہے میرے ساتھ. جو در حسین پر آ گیا وہ گویا در مولا جعفر صادق پر بھی آ گیا, وہ در مولا محسن کاظم پر بھی آ گیا, وہ در مولا امام تقی جواد پر, اس لیے کہ حسینیت وابستہ 14 سے. اور ساتھ میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے شیعہ سنی بھائی سب اس بات کو سنیں, جو اس فرش پر آیا وہ مجلس کے منتظمین کا مہمان نہیں ہے, وہ سادات نظام کا مہمان بھی نہیں ہے, وہ عمیر مہدوی کا مہمان بھی نہیں ہے, وہ اسی کا مہمان ہے جس کا یہ فرش عطا ہے. اور ہمارے وہ رسول اللہ کا مہمان ہے جو اس فرش پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے اس کا تعلق کسی مذہب, کسی فرقے, کسی نسل, کسی خاندان سے, اور اسی خاطر ہے. دیکھیں آپ جیسے انشاءاللہ مسائل سماعت فرمائے, اب تک بالکل موضوع پر آ رہا ہوں, امید ہے مجھے انشاءاللہ کہ آپ اسی انداز سماعت فرمائیں گے. اسی خاطر ہے کہ اس فرش پر آنے میں کوئی قید نہیں ہے, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. دیکھیں مندر میں جانے کے لیے ہندو ہونا ضروری ہے, اور چرچ میں جانے کے لیے عیسائی ہونا ضروری ہے, اور مسجد میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے, لیکن حسین کے فرش پر آنے کے لیے صرف انسان ہونا ضروری ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. سب میں جہاں تک آواز آ رہی, بہت دور تک مجھے مومنین نظر آ رہے ہیں, سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کسی فرقے سے, یعنی کوئی اپنے جملہ کہنے دیں, یعنی کوئی آدم کو بھی نہ مانتا ہو, کوئی نوح کو بھی نہ مانتا ہو, کوئی ابراہیم کو بھی نہ مانتا ہو, کوئی موسیٰ کو بھی نہ مانتا ہو, کوئی عیسیٰ کو بھی نہ مانتا ہو, حد یہ ہے کہ کوئی حضرت خاتم کو بھی قبول نہ کرتا ہو, کوئی امیر المومنین کو قبول نہ کرتا ہو, حد یہ ہے کہ کوئی خدا کو بھی نہ مانتا ہو, اس کے لیے بھی یہ فرش عطا کھلا ہوا ہے, اس لیے کہ اس کی بنیاد مذہب نہیں, اس کی بنیاد انسانیت ہے. یہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی, میں بار بار عرض کر رہا ہوں, وہ ضرور تشریف لائیں اس فرش عطا پر, اور انشاءاللہ آپ امید رکھیں اور یقین رکھیں کہ کوئی ایسی بات یہاں سے نہیں ہوگی کہ کسی کی دل آزاری ہو. ظاہر ہے کہ ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کی آزادی ہے, لیکن آپ ان کے موقف کا احترام کرتے ہیں, آپ کی شخصیت کا احترام کرتے ہیں. اور اس کی خاطر ہے, دیکھیں کسی نے بڑی اچھی بات کہی, اس ممبر کا بھی تقاضا ہے نا, کہیں ایسا نہ ہو ہماری بدزبانی کی وجہ سے کوئی حر مجلس میں آتا ہوا رہ جائے. کوئی حر بن کے آنا چاہتا تھا لیکن ممبر سے کہیں ایسی, اس خاطر ہے کہ الحمدللہ ایسی بات کہے گی
کہ جیسے سب آ کر سن سکیں. ہاں اتفاق کرتے ہو نہ کرتے ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اپنا موقف اس شرافت کے دائرے سے پیش کریں گے جو حسین ابن علی نے ہمیں سکھایا. مل کے سلوات بھیجتے ہیں مولا حسین ابن علی. لیکن تاریخ اسلام کے دو واقعات ایسے ہیں جن پر کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہی نہیں. یہی سے بات شروع کریں. دو واقعات، ایک فضائل کا واقعہ ہے، ایک مسائل کا واقعہ ہے. لیکن فضائل کے واقعے میں ہم اور آپ غدیر کو قبول کرتے ہیں، لیکن غدیر پر اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہے. پھر مولا کا مطلب کیا ہے تو ظاہر اس وقت فعلاً موضوع نہیں ہمارا، لیکن اس میں اختلاف ہے. مثال کے طور پر ہجرت کا جو واقعہ ہے اس میں بھی چونکہ بعض اور شخصیات بھی ہیں لہذا اس میں بھی ایک اختلافی پہلو کبھی نکل آتا ہے. اور جناب یہ کہ بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ سوال موجود ہے سوائے ایک واقعہ تاریخ اسلام میں فضائل کا ایسا جس میں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث بھائی سب متفق ہیں، اور وہ ہے مباہلے کا واقعہ. یہ پوری عالمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. مسجد نبوی بھی تشریف لے جائیے، آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کن کے اختیار میں ہے. جب وہاں تشریف لے جائیے تو وہاں جو تفسیر والے قرآن رکھے ہوئے انہیں کھول کر دیکھیے. بلا کے خود ہم نے جا کے وہاں دیکھا اور ہر زبان میں تفسیر کا قرآن رکھا ہوا ہے. انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، کشمیری زبان میں بھی ہے، جرمن میں، فرینچ میں، دنیا کی ہر بڑی زبان میں وہ تفسیر کے ساتھ قرآن رکھے ہوئے ہیں. وہاں جا کر آپ ذرا کھولیے، آئے تطہیر میں آپ اختلافی پہلو نظر آ جائے گا. غدیر کی آیت کے حوالے سے وہ کہیں گے جناب کبھی نازل ہوئی، آپ کہیں گے جناب غدیر کی نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہے. وہ کہیں گے عرفہ کے دن نازل ہوئی، آپ کہیں گے غدیر کے دن. اختلاف ہے میرا. لیکن جہاں مباہلے کی آیت ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. سورہ آل عمران آیت نمبر 1. اس پر وہاں تفسیر میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر سوائے علی مرتضیٰ اور سوائے شہزادی کونین اور سوائے حسنین کریمین کی کسی اور کو لے کر ہی نہیں گئے تھے. جناب ہمارے سلفی بھائی بھی اسے قبول کرتے ہیں کہ مباہلہ میں سوائے پنجتن کے اور کوئی نہیں گیا. اور اچھا حضور یہ جو 5 شخصیات گئی ہیں، ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے سید الاولیاء، ایک ہے سیدۃ النساء العالمین، ایک ہے سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین. یعنی ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، ایک ہے عورتوں کی سردار، 2 ہیں جنت کے جوانوں کے سردار. پتہ چلا جو سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے. اور آیت کھلی ہوئی ہوا، میرا موضوع مباہلہ نہیں صرف تبلیغ ہے، اس پر سب کا اتفاق. آیت کھلی ہوئی ہے مباہلہ. ابناءنا، نساءنا، انفسنا، تینوں جمع کسی ہے. جمع عربی زبان میں 3 یا 3 سے زیادہ ہے. تعجب ہے کہ حضور نساءنا میں بھی 1 لے گئے، انفسنا میں 1 لے گئے، ابناءنا میں 2 لے گئے. آیت کہہ رہی ہے 3 یا 3 سے زیادہ. یہ اس لیے ہے کہ کہیں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ جناب ایک ہی کا ذکر ہوا تھا تو ایک ہی کو لے جاتے ہیں. نہیں، آیت عام ہے. انفسنا، جو رسول جیسے ہیں وہ سب آ جائیں، جس میں لیاقت ہے وہ سب آ جائیں. بس یہ خیال رہے کہ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے. یہ خیال ہے. تو ایک ہے مباہلہ کا واقعہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے. یہ ہے پنجتن اہل بیت. اور ایک ہے مسائل کا واقعہ کربلا. کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے کہ جناب امام حسین کی شہادت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، کربلا جیسی کوئی سرزمین ہے یا نہیں. لیکن ایک فضائل کا واقعہ، ایک مسائل کا واقعہ. کاش عالم اسلام انہی 2 واقعات سے متوسط ہو جائے جس پر سب کا اتفاق ہے
کیوں جائیں کسی بحث میں؟ کیوں کسی فرقہ واریت میں جائیں؟ جن واقعات پر سب کا اتفاق ہے، مسلمانوں کے 72 فرقے، اور کیا حق نہیں ہے کہ کم از کم یہ 2 واقعات، یہ جہاں تک بات جا رہی ہے شاید اس کے بعد میڈیا کے ذریعے سے پہنچ سکے، کیا حق نہیں ہے کہ بچوں کی اسلامیات کی ٹیکسٹ بک جو ایکچوئل بورڈ آفیشیل بک ہے اس میں ان 2 واقعات کو جگہ دی جائے کہ وہ اسکول میں پڑھنے والا بچہ اس کا تعلق کسی مذہب، کسی فرقے، کسی جگہ سے، ان 2 پر تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ نہ مباحلہ کا واقعہ اسلامیات کی کتاب ہے، نہ کربلا کا واقعہ اسلامیات کی کتاب ہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں، اور جن کے نام میں بھیک بھی لیتا نہیں فقیر، میرے ساتھ یا نہیں، علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں، جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر، وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں۔ دوائس کیڈٹ کا ذکر نہیں کہ اسلامیات ہے، انگلش کی کتاب میں ایک بغداد کی خلیفہ کا ذکر ہے، عادل بادشاہ، یہ کن واقعات کا ذکر ہے، یہ کیا لکھا جاتا ہے؟ اور اس خاطر یہ ہے کہ یہ 2 متفق علیہ واقعات، ایک مباحلہ کا اور ایک کربلا کا، اسے ضرور نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اسی خاطر کہ ہم نے جو موضوع رکھا ہے، ہر سال دیکھیے ان واقعات کی تکرار بھی ضروری ہے اور اس حوالے سے میسج بھی ضروری ہے۔ ہم نے اپنے طور پر کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائے گا، تائید محمد آل محمد علیہ السلام موضوع میں رکھا ہے شجرہ طیبہ، تاکہ 75 پر بات ہو سکے اور انشاءاللہ اس شجرے کے حوالے سے جو کچھ خصوصیات ہیں وہ ذکر کی جا سکے۔ اور ان میں بھی یہ گزارش کر دوں، آج تو تمہید کی بات کی، آہستہ آہستہ وقت بھی ختم ہو رہا کہ غور فرمائیے گا، ان میں بھی اس شجرہ طیبہ میں حسین کا مقام سب سے مختلف ہے، جن کے فرشدہ پر آتے ہیں ان کا جو امتیاز ہے، مولا علی علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام تشریف فرمائے، دونوں کی ذات گرامی پر ایک آواز بلند صلوات دے دیں۔ علی حسین تشریف فرمائے، فرمایا کہ بابا آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ یہ سوال حسین نہیں کر سکتے تھے اپنے بابا علی سے، کہ بیٹا تم کہو۔ اچھا، اس طرح کے کچھ واقعات ہیں، میں سے یہ کر سکتا ہوں۔ عجیب جواب دیا زید شعرا، میں نے کیا اس پورے شجرہ طیبہ میں شاید جو آیت ہے اس کی وہ کل پڑھیں گے، سورہ ابراہیم کی ہم نے آیت پڑھی، اس میں شجرہ طیبہ کا ذکر ہے۔ حسین کا مقام سب سے مختلف ہے کہ بابا انت افضل منی وانا افضل منک، بابا آپ مجھ سے افضل ہیں لیکن میں فخر میں آپ سے بڑا ہوں۔ حسین کدھر کہہ رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کو کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ افضل ہیں مجھ سے، فخر میں آپ سے بڑا ہوں۔ حسین تم فخر میں مجھ سے بڑے ہو؟ میں نے کیا کس علی کو کہہ رہے ہیں؟ کون علی؟ وہ علی جو شیر خدا، جو مصدر العطا، جو نقطہ بائے بسم اللہ، علی ولی الکائنات، علی دافع الولیات، علی ولی المومنین والمومنات، علی کاشف المہمات، علی اول، علی آخر، علی مومن، علی امیر المومنین، علی مہیمن، علی شہنشاہ، علی بادشاہ، علی فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرنے والا۔ اس علی سے کہہ رہے علی عرش پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے وحدت میں، لہجہ قدرت میں نبی سے گفتگو کرنے والا۔
علی اپنی انگوش کے ہلکے سے اشارے سے ڈوبتے ہوئے نظام شمسی کو واپس پلٹانے والا ہے۔ علی کی شادی کا پیغام لے کر ستارہ عرش سے زمین پر آتا ہے۔ علی کا نکاح عرش پر ہو، علی کا نکاح اللہ پڑھے، علی کی دلہن زہرا بنے، علی کے بچے حسنین بنے، علی کا سسر رسول بنے۔ علی جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، وہ جو مسیح ہارون ہے، وہ جو صراط مستقیم ہے، وہ جو امام مبین ہے، وہ جو قرآن ناطق ہے، وہ کہ جو قبر میں آنے والا ہے، جو موت کے وقت مدد کے لیے آنے والا ہے۔ علی لوح محفوظ ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی کی محبت کی صراط مستقیم سے گزرنے کا ذریعہ ہے، علی میزان ہے، علی برزخ ہے، وہ علی کے جو جنت جہنم تقسیم کرنے والا ہے، وہ علی کے جو پورے صراط پر کھڑے ہو کر علی کے گزرنے والے سے کہنے والا ہے ہاذ علی و ہاذ لک، اے جہنم وہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے۔ علی آدم کی توبہ قبول کروانے والا ہے، علی روح کی کشتی پار لگانے والا ہے۔ یہ میں زیارت کے جملے عرض کر رہا ہوں امیر المومنین کی زیارت میں۔ علی ابراہیم کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنانے والا ہے، علی موسیٰ سے کلام کرنے والا ہے، علی یوسف کو کنویں سے بچانے والا ہے، علی عیسیٰ کو مسیحائی سکھانے والا ہے، علی محمد مصطفیٰ کا سلطان مبین۔ وہ علی کے جس کی شان یہ ہے کہ جس کا ترانہ سورہ کوثر ہے اور جس کا چہرہ والبدر، اور اللہ جس کی شان میں آیتوں کو نازل کرتا ہے، اور اللہ جس کی ایک ایک ادا پر آیتوں کو نازل کرتا ہے، جس کے سونے پر اللہ آیتوں کو نازل کرتا ہے، جس کے بڑبڑ میں حملہ کرنے پر اللہ آیتوں کو نازل کرتا ہے، جس کے انگوٹھی لینے پر اللہ آیتوں کو نازل کرتا ہے، جس کی ذوالفقار کے لیے اللہ آیتوں کو نازل کرتا ہے۔ یہ جو کائنات کا ولی ہے، جو مظہر جلی ہے، وہ یہ جو قرآن میں صالح المومنین ہے، جو توریت میں بریہ ہے، انجیل میں ایلیا ہے، وہ جس کے صدقے میں نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ جس کے صدقے میں رزق تقسیم ہوتا ہے، وہ جس کے صدقے میں سورج کو روشنی ہے، وہ جس کے صدقے میں چاند منور ہے، وہ جو ابو تراب ہے، اور میرے جتنے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں وہ سب اس بات کو سنیں کہ اتنا عظیم علی، شان رسالت سننی ہے، اتنا عظیم علی اپنے امامے سے جس کے نالین صاف کرنے پر فخر محسوس کرے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس علی سے حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں فخر میں آپ سے بڑھا ہوں۔ اب اس جملے کی اہمیت سمجھ میں کہ حسین تم مجھ سے فخر میں کیسے بڑھے؟ کہ بابا آتی جدت جدتی، جیسے میرے نانا ہے ویسے نانا لا کے دکھائی دے۔ اللہ اکبر، کون سے آتی ابا کا ابھی، جیسے میرے بابا ہے ویسے بابا لا کے دکھائی دے۔ آتی امہ کا امی، جیسے میری ماں ہے ویسی ماں بتائیے۔ آتی اخا کا اخی، جیسے میرا بھائی ہے ویسے بھائی لا کر بتائیے۔ لیکن ابھی جو حسین نے جملے کہے یہ بات تو ٹھیک ہے، یعنی میں جب پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو مشکل کشا کائنات پر بن گئی بھائی، اب وہ کیا جواب ہے؟ حسین کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے دادا ویسے آپ کے دادا نہیں، جیسے میرے بابا ویسے آپ کے بابا نہیں، جیسے میری ماں ویسے آپ کی ماں نہیں، جیسے میرا بھائی ویسے آپ کا بھائی نہیں۔ آباد قدرت آئی فکر نہ کر، علی وہ نہیں کہ جو کسی مشکل میں۔ ایک مرتبہ آگے آئے، حسین کو آغوش میں لیا اور بوسہ لینے لگے اور فرمایا کہ حاجی ولدک کا ولد یہ حسین، اے حسین ذرا حسین جیسا بیٹا تو لے کر آنا۔ میل کے صلوات دے محمد محمد۔ یہ شجرہ طیبہ کی مستمید ہے کہ اس شجرے میں جیسے رشتے ہیں ویسے کسی اور خاندان میں نہیں ہے، اور اس پہ مجھے انشاءاللہ بات کرنا ہے۔ سورہ ابراہیم میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت اس نام کلام کے بعد الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اے رسول کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے شجرہ طیبہ سے، اصلها ثابت و فرعها في السماء،
یہ شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہیں. جانتے ہیں کیسا شجرہ طیبہ ہے، کیسا پاک خاندان. آج چونکہ صرف شہداء ہی پر بات ہو رہی ہے پہلی محرم کی مناسبت سے، بس کسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں. اور فرمائیے گا، حسین فقط طیب نہیں ہے، حسین فقط معصوم نہیں ہے. کاش میرا جملہ پہنچ سکے، اور یہ آج کا سب سے قیمتی جملہ ہے. بہت توجہ فرمائیے گا، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں خالی نوجوان ساتھیوں کے لیے. حسین فقط معصوم نہیں ہے، حسین معصوم ساز ہے. حسین فقط حامل عصمت نہیں ہے، حسین عصمت ادا کرنے والا ہے. ایک روایت ہے، اگر یہ روایت پہنچ گئی تو آپ فرش پہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کریں گے، بڑھتے مقدس سے اشک اٹھ جائے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین معصوم ساز، عصمت عطا کرنے والا. کیا مطلب؟ تاج الدین شہیدی ہمارے بہت بزرگ عالم ہیں، آج سے 1000 سال سے بھی زیادہ پرانے عالم ہیں. ان کی کتاب جامع الاخبار، اس پر لکھتے ہیں کہ ان اللہ یخلق من علق ثوار الحسین من کل علقۃ 70,000 ملک یسبحون اللہ ویستغفرون لہ الی ان تقوم الساعہ. کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے کہ اللہ حسین کے زائروں، حسین کے زائروں کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے من کل علقۃ یخلق 70,000 ملک، 70,000 ملائکہ کو خلق کرتا ہے. جب حسین کی زبانی کے لیے کوئی جاتا ہے، اسے جب بھی پسینہ آئے، پسینے کے ایک ایک قطرے سے اللہ 70,000 ملائکہ کو خلق کرتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون اللہ، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یستغفرون لہ، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، الی ان تقوم الساعہ. وہ 70,000 ملائکہ جب تک قیامت نہ ہو جائے پسینے کے ایک ایک قطرے سے نہیں. ابھی جہاں تک ہم بات لے جانا چاہ رہے تھے وہاں نہیں پہنچے. چلیے، 5ویں امام کی ایک حدیث ہے کہ جب اللہ نے حقیقت نور محمدیہ کو خلق کیا تو جب ہیبت الہی ان پر طاری ہوئی تو اس ہیبت سے انہیں پسینہ آنے لگا عرش پر. اور ان اللہ خلق من علق رأسہ الملائکہ، اللہ نے حضور کے سر مبارک کے پسینے سے ملائکہ کو خلق کیا. یعنی مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ ملائکہ حضور کے پسینے سے عرش پہ خلق ہوتے ہیں، حسین کے زائروں کے پسینے سے فرش پہ خلق ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ معصوم ساز ہو سکے. اور ہمارے جس کے زائروں کے پسینے سے ملائکہ خلق، وہ ملک آئے شفا مانگنے کے لیے. جب فطرس آئے شفا مانگنے کے لیے تو حسین سے مسئلہ، حسین کے جھولے سے مسئلہ. اس خاطر ضروری ہے کہ حسینیت بار 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 تکرار ہوتی رہے اور یہ نسلوں تک پہنچتی رہے. اور ہمارے دیکھیں کتنی دانشیں ہوتی ہیں. ایام راضہ ختم ہوتے ربیع الاول سے لے کر اگلے محرم تک 10 مہینے ہیں. 10 مہینے میں کیا کچھ نہیں ہوتا. کتنے اجتہاد نکلتے ہیں، کتنے فتوے آتے ہیں، لیکن محرم کا چاند شروع ہوتا ہے، یہ عصائے موسیٰ بن کر ان سارے اجتہادوں کو نکال لیتا ہے. میری مثال بہت ساری. صلوات پر محمد و آل محمد. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے اور نور مومن کو، منافق کو دھواں دیتا ہے. کہیں جانا ہے مجھے، تمہید میں پڑھ رہا ہوں. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے اور نور مومن کو، منافق کو دھواں دیتا ہے. اور 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے. 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے فتوے. یہ محرم انہیں جینے ہی کہا دیتا ہے. یہ ہے محرم. یہ محرم انہیں جینے ہی کہا دیتا. اور تمام اپنے ساتھیوں کے لیے جو ماشاءاللہ اس جوش بلا کے ساتھ نعرہ حیدر اور یا علی کا اظہار فرماتے ہیں، اور سبھی یہاں پر ایسے تشریف فرمائیں، اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے. اور ہمارا ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو، منافق کو دھواں دیتا ہے.
اور اپنے لفظ سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دو تین اور لوگوں کے لیے ساتھ رہیے گا، اپنے لفظ سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، اور چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا صرف، یہ دیا وہ ہے جو صرف دھواں دیتا ہے۔ یہ دیا وہ ہے جو صرف دھواں دیتا ہے، اور خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست۔ جناب جلال کاظمی جن کا تعلق ہندوستان سے ان کے اشعار ہیں، خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذان دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حاصل کلام شعر پڑھ رہا ہوں جو شاید گویا کربلا سمیٹ دی انہوں نے اس ایک جملے میں، فرماتے ہیں ذکر حیدر کا سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اپنے لب سنگ کے در شاہ پہ ملتے رہتے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، 10 مہینوں سے زیادہ نہیں رہتے پہ، یہ محرم انہیں جینے ہی کہاں دیتا ہے، اور بوگلاہٹ تیرے خلقوں کے سبب تھی سجاد، میرے ساتھ رہیے گا، بوگلاہٹ تیرے خلقوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کبھی حکم اذان دیتا ہے۔ مل کے مولا عظمت سید سجاد پر ایک آواز بلند درود دے دیں۔ یہ ہے ایک شجرۃ البحر، بوگلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کبھی اللہ اکبر۔ جس نے دربار شام میں، اس لعین نے، اس کافر نے جب حضور کے نام پہ گستاخی کرنا چاہا، سید سجاد کا وہ جو خطبہ تھا، اس کافر کو بھی اذان دینے پر مجبور کرنا تھا۔ یہ ہے سید سجاد، یہ ہے حضرت علی حسین، یہ ہے نام حسین۔ اللہ اکبر۔ بات ختم کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ مسائل کا حق ہے، چونکہ ابتدا میں نے کچھ مسائل پڑھ دیے تھے، آج قدر مختصر، کل سے انشاءاللہ تفصیل سے اور عرض کریں گے۔ 9 سے 10 تک ہمارا گفتگو کا وقت رہے گا، اور انشاءاللہ معجور اور مساعد ہوں گے آپ حضرات، مجھے بھی پروردگار عالم حسینیت پڑھنے کی اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی محرم الحرام ذکر ہے مدینہ سے روانگی کا، اور جانا ہے مجھے سفیر حسین کی شہادت تک۔ 28 رجب حضرت عروہ غفاری حضور کے صحابی 97 برس کے، کان لا یسمع صوت الرعد، ان کے لیے یہ ہے کہ اتنا اونچا سنتے تھے کہ بجلی کڑکنے کی آواز کانوں میں نہیں آتی تھی۔ 28 رجب صبح کے وقت دفتر بیدار ہوئے، رونے کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں تو حسین کی ماں بہت دعائیں دیتی ہیں۔ جیسے 28 رجب کو دفتر صبح اٹھتے، کون سے صحابی جنہیں بجلی کی کڑک سنائی نہیں دیتی تھی، اپنی زوجہ کو بلایا، بلا کر کہا کہ یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ عبداللہ ابن سلام یہ کہتے ہیں میں 28 رجب ہی کو مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم میں ہجوم ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا سبب ہے یہاں اتنے لوگ جمع ہیں؟ جان مدینہ حسین ہجرت کر کے جانا، اور یہ اہتمام رکھا کہ مولانا حسین ایک کرسی پہ تشریف فرما تھے، ایک بیوی تشریف لاتے تھے، اور ایک وارث آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو سوار کر کے جب
اکبر آگے بڑھے تو ظاہر ہے کہ ام لیلا تشریف لائی ہو، جب قاسم آگے بڑھے تو ظاہر ہے کہ حضرت ام سلمہ تشریف لائی ہو، جب عباس آگے بڑھے تو ظاہر ہے کہ شاید ابھی ام کلثوم تشریف لائی ہوگی، جب فتح حسین اپنی کرسی سے اٹھ گئے، کہیں سے عباس بڑھے، کہیں سے اکبر بڑھے، آواز آئی یا اہل المدینہ وضو ابصارکم ہو، میں مدینے والوں اپنے نگاہوں کو چھپاتا ہوں، اس لیے کہ ولی کی بیٹی زینب، یہ خدا کی قسم عجیب سواری ہے، بیوی مدینہ کی سواری ہے، اسے بھول جائیے گا، اس لیے کہ 11 محرم کو سواری کچھ اور ہو گئی، جب 11 محرم کو ہر بیوی نے دیکھا نا میرا وارث موجود نہیں ہے، زینب نے کہا آگے بڑھ کر ام لیلا کے ابو اکبر میں صحیح زینب موجود ہے، بیوی نے سوار کروایا، یہاں تک کہ ام فرما قاسم کا صحیح میں سوار کرواؤں گی، میں ام کلثوم عباس کا صحیح میں سوار کرواؤں گی۔ میں نے علماء سے جملہ سنا ہے، بزرگ علماء سے، کونے میں کھڑی ایک کنیز کانپ رہی تھی، فضا تو فکر نہ کر، آج زینب تجھے سوار کر، یہاں تک کہ جب اپنے رب کے امام سید سجاد کو سوار کر دیا، اس کے بعد دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، قرآن کا رکیہ کا اللہ رضا کو بولا، پہلی محرم ہے کہ یہی حق ہونا چاہیے۔ علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے کہ بیوی جب مجلس میں تشریف لاتی ہے تو یہ آخر کا تو بیوی کے ہاتھ میں رومال ہو، جن میں آنسو کو جمع کرتی ہے جو آپ کے آنکھوں سے بہتے ہیں، یہ آنسو بہت پاکیزہ ہے، اگر کسی کو رونا نہ بھی آ سکے کم از کم کوئی رونے جیسی شکل نہیں ہو۔ جب بیوی سوار ہوئی تھی، زیادہ دیر بیوی سوار نہ رہ سکی تھی، خود سوار ہوئی تھی، اس لیے کہ آگے بڑھی تو دیکھا تھا سید سجاد کا جسم کام رہا، اس لیے کہ بیمار بیٹے نے جب باپ کا لاشا دیکھا، ایک بار زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا۔ جملہ اتنی آسانی سے سننے کے قابل نہیں تھا، اس لیے کہ میرے امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان بیویوں ان کے ہاتھ کر حسین اس عالم میں 28 رجب کو چلے، شعبان کا مہینہ، رمضان، شوال، ذی الحج کی 8 تاریخ تک مکہ میں رہے، مکہ سے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدلا، ہجرت فرمائی، کسی حج سے زیادہ محبت ہوگی حسین ابن علی سے پڑھتے، 25 حج حسین نے پیدل کیے تھے، لیکن خانہ خدا کو حسین چھوڑ رہا، وقت خانہ خدا کی حرمت کی خاطر حسین آگے بڑھے، تقریباً 15 ذی الحج تھی، 9 ذی الحج کو مسلم کی شہادت ہو چکی ہے، علم امامت سے سب جانتے ہیں، حسین کے قافلے کو 15 ذی الحج کے قریب کا واقعہ تھا کہ 2 سوار آتے ہوئے نظر آئے، کہ کوفے کے حالات کیا ہیں، کہ مولا تنہائی میں بتانا چاہتا ہے، کہ نہیں یہ سب میرے اصحاب ہیں، ان کے سامنے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے، کہ مولا جب کوفہ سے ہم چلے تھے نہ سن سکو گے، تو تھام کے جملہ سننا، کہ مولا آپ کے صغیر کے پاؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں ملا رہے ہیں، مسلم کی شہادت حسین کی شہادت میں کئی شباہت ہیں، حسین بھی غربت میں مارے گئے، مسلم بھی غربت میں مارے گئے، حسین بھی پیاسے مارے گئے، مسلم بھی پیاسے مارے گئے، اس لیے کہ پانی خون آلود ہوا، کہ نہیں اگر میرے نصیب میں ہوتا تو میں یہ پی لیتا، مسلم میں پانی واپس کر دیا۔ ایک اور شباہت بھی ہے، حسین کو جیسے گھیر کر مارا تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں تیر، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر اٹھا لیا، یہی مسلم کی شہادت پر ہے، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا۔ ایک اور شباہت ہے، حسین کی تشریح جنازہ جانتے ہو نا کیسے ہوئی، سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا تھا، مسلم کی تشریح جنازہ ایسی ہوئی تھی کہ لاش کوفہ کی گلیوں میں تھی، اور وہ عورت تھی نا جس نے پناہ دی تھی مسلم کو اپنے گھر پر، وہ مسلم کی لاش پر آئی تھی اور آ کر کہہ رہی تھی اے صغیر حسین تو کتنا غریب ہے، تجھے کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں ہے، تجھے کوئی کندھا دینے والا بھی نہیں ہے، میں کہوں گا اے تو تو نے صغیر حسین کو دیکھا ہے نا، ذرا کربلا میں آ کر دیکھا،
دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، یہ ساری شماعتیں مسلم کی شہادت میں، حسین کی شماعت میں، لیکن ایک فرق ہے، اب اس کے دل میں جتنا دم ہے تب میرا حسین کہہ کے روتا تھا، ایک فرق ہے دونوں کی شہادتوں میں، وہ شہادت میں فرق ہے جیسے مسلم کی شہادت ہوئی نا، حسین نے کہا بعد ذرا مسلم کی یتیم بچی ہونا، یتیم بچی آئی گود میں بٹھا کر پیار کرنے لگے، بالیاں پہنائے، ہمارا آج کو ایسے پیار کرے جیسے کوئی یتیم ہو، حسین نے سینے سے لگایا کہ آج سے میرا بابا حسین، آج سے حسین کا بابا کہنا، بس فرق یہ تھا کہ جب سکینہ یتیم، کوئی تماشے مارا، کوئی گوڑے مارا، جملہ سچڑوں میں یہ بچی مقتل میں باپ کے لاشے کو ڈھونڈ رہی تھی، بے سر کے لاشے سے آواز آئی نہیں، بچی باپ کے لاشے پر پہنچی کا ملی ندی سرکار بولی تک، بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہو، یہ لاشے کو بابا کس نے کیا بابا، حسین کے لاشے سے آواز آئی میرا شام جانا نا، کوئی شیعہ مل جائے اس سے کہنے جب بھی پانی نصیب پانی پینے میں یاد کرنا تمہارا بہت پیاسا ہے، تمہارا بہت آخری جملہ کہتا سکینہ مسلم کی یتیمہ کو گوشت والے بنا دینا، جب سکینہ یتیم ہوئی کوئی گوشت والے چھین کر ایسے لے گیا، میں معلوم کب تک سکینہ کے کانوں سے لہو بہتا رہا، وہ رات کی طرف رو کر نکلتا جا پانی نہیں جاتا، جدا ہوا بساتا سکینہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، والا پہلی محرم میں کاش کربلا لوگوں کربلا لے کر چلے وَمِنَ الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ، سب ملتے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، ایک مرتبہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكما الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة وعلى 9 المعصومين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ولي الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء،
السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك أيها المدفون بأرض الدوس. السلطان العرب والعجم علي الملوس الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العسر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته.